السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں درد امت آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس چینل پر آپ کو اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ پوری دنیا کامیابی کے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک راستہ ہمیں بتلایا ہے کہ کامیابی کا وہ کون سا راستہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو آئیے بیان سنتے ہیں۔ اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے، نفس پر جانور چل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا۔ کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے فلاں کی ٹانگ کیوں پکڑی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی، میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو تو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوست، ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے۔ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لے کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں۔ میرے دوستوں بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے۔ آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا۔
मेरे बंदे वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो रिज़्क़ तू अपना दुनिया में ढूंढ रहा है इसका ताल्लुक ज़मीन और आसमान से, सारी कायनात से नहीं है, ये तो हम आसमान से उतारते हैं तेरे लिए, फिर तू झूठ क्यों बोलता है? अब वो मुझे नौजवान कह रहा, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई देखो, दुनिया में अगर अल्लाह की मान के चलोगे तो ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें हयातुन तय्यबा देंगे, और हयातुन तय्यबा और जिंदगी का नाम है। जो जिंदगी अल्लाह लंबी कर देते हैं, नेक इंसान की जिंदगी अल्लाह लंबी कर देते हैं, उसकी तकदीर बदल देते हैं। उसकी तकदीर में जितने साल लिखे होते हैं, जब उसकी जिंदगी के अंदर अपनी फरमाबरदारी देखते हैं तो उसकी जिंदगी के सालों को बढ़ा देते हैं। आसमान से रिज़्क़ के वो दरवाजे खोलते हैं जो अक्सर नहीं खुलते, उसके लिए खास रिज़्क़ उतरता है। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी देते हैं, बीमारी से पाक जिंदगी देते हैं, खौफ से पाक जिंदगी देते हैं, गमों से पाक जिंदगी देते हैं। कहता जी मैं पूरी बात समझ गया, मैं पूरी बात समझ गया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मैंने उसको उठ के गले लगाया। मैंने कहा अगर तूने दिल में इस बात का आज़म भी कर लिया है कि आज के बाद मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा, तो खुदारा बैठ के मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे कि इस वक्त अल्लाह की रहमत ने तुझे ऐसे घेरा हुआ है कि अगर उस बारिश के थोड़े से छींटे मुझ पर भी पड़ गए तो मैं भी निकल जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह का जो बंदा अंदर से इस बात का आज़म कर ले, ऐ अल्लाह आज के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरी मदद कर, आज के बाद मैं तेरी फरमाबरदारी की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जो बंदा इस बात का सिर्फ दिल में आज़म कर ले, अल्लाह की रहमत उसके साथ हो जाती है। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।